زما وطنا دلالونو خزانه زمان ستاهرا درکی دی د تورون خانه زمان. ویلکم ناظرین، آج کے پروگرام میں آپ کے رائے میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اور آج ہمارے ساتھ سوات میں ANP کے ایک اہم شخصیت آج موجود ہے. آپ کے رائے میں ان سے بات کریں گے، ان سے پارٹی کے حوالے سے، پارٹی کی منشور کے حوالے سے بات کریں گے. آج ہمارا جو مہمان ہے عبداللہ یوسفزئی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم اپنی پارٹی کا اور پروگرام اور پارٹی کی منشور کے حوالے سے اور جو حکومت ہمارے ہے اس کے حوالے سے جو گزری ہے اس کے حوالے سے بات کروں. بنیادی طور پر میرا تو خود تعلق تقریباً آپ نے بتایا کہ تقریباً 31-32 سال سے عوامی نیشنل پارٹی کا تعلق ہے. پختونخوا فیڈریشن سے پہلا تعلق تھا. 81 میں ہم کالج میں گئے. پختونخوا فیڈریشن سے میں نے سیاست شروع کی اور ابھی پارٹی میں PSF میں بھی مختلف عہدوں پر میں رہ چکا ہوں. کالج کا بھی صدر اور سیکرٹری اور صوبائی سیکرٹری میں رہ چکا ہوں. مرکزی سیکرٹری میں رہ چکا ہوں. پارٹی میں بھی مختلف عہدوں پر میں رہ چکا ہوں. ابھی میں ضلع کا سیکرٹری اطلاعات ہوں. جہاں تک پارٹی کی تعلق ہے، ہمیں عوام نے جو ووٹ دیا ہے، خصوصی طور پر سوات کے عوام نے ہمیں ترقیاتی کاموں کے لیے ووٹ نہیں دیا تھا. جس وقت الیکشن ہو رہا تھا، الیکشن کے وقت ہمارا صرف یہ نعرہ تھا کہ ہم سوات میں جو بارود کا ڈیرا بنایا گیا جن لوگوں نے سابقہ حکمرانوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، تو اس کو ہمارا یہ نعرہ تھا کہ ہم سوات میں امن بحال کریں گے اور وہی امن بحال کریں گے جو سابقہ تھا. اور آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ جب ہماری حکومت آئی تو سوات میں کوئی حکومت کی عمل درآمد نہیں تھی، عمل داری نہیں تھی. تقریباً 90-95% پر سوات کی انتظامیہ مفلوج ہو چکی تھی. دوسرے لوگوں کی حکومت تھی یہاں کی. آپ لوگوں کو پتہ ہے جب عوام نے ہم پر اعتماد کیا، عوام پر سے اقتدار آئے، اور ہم سوات کی عوام کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں. اور جس طریقے سے عوام نے ہم پر اعتماد کیا، تو اس اعتماد کی وجہ سے ہمارے جب حکومت بنی تو سب سے پہلے ہمارا یہ پارٹی کی پارلیمانی پارٹی بھی ہمارے ارکان کا یہ مطالبہ رہا اور صوبائی حکومت سے بھی یہ کہا کہ سوات میں پہلی ترجیح میں امن قائم ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے آپ لوگوں نے دیکھا ہے کہ ہم نے ان لوگوں سے بھی مذاکرات کی جو یہاں پر قابض تھے اور حکومت کی عملداری نہیں تھی. تو اس لوگوں سے ان کی جو مطالبات تھے شریعت کے حوالے سے، دوسرے جو مطالبات تھے وہ آپ سب ہم نے لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے مان لیا، ان کے تمام مطالبات بھی تسلیم کیے. لیکن اس کے باوجود وہ لوگوں نے وہ اپنی بندوق نہیں رکھی اور وہ اپنے وعدے پاسداری نہیں کی. تو اس کے بعد یہ ہوا جو آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے فوجی اہلکاروں سے اور سیکورٹی فورسز کے ذریعے، پولیس کے ذریعے اور جو حکومت کی عملداری بحال کرنے کی جو ایجنسیاں ادارے ہوتے ہیں اس کو ہم نے ایک آپریشن کے ذریعے وہ کام کیا. یہ ہوا کہ اس میں تقریباً سینکڑوں لوگ ہمارے شہید ہوئے. ہماری پارٹی کی اہم شخصیات اس میں شہید ہوئی. ہماری پارٹی کے ممبران کے بھائی اور رشتہ دار شہید ہوئے. تو امن جو بحال ہوا، آج جو امن ہے، تو یہ ہمیں کسی نے اس طرح نہیں کیا کہ ہم بیٹھ کر گھر میں بیٹھ کر یا صرف دعائیں کی اور صرف باتیں کی، بلکہ ہم نے عملی طور پر وہ کام کیا. خون دینا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کسی کی جان دینا، صرف بات کرنا آسان ہوتا ہے لیکن جان دینا، خون دینا بہت مشکل ہوتا ہے. تو ہم نے اپنے خون کے ذریعے، اپنے ان شہیدوں کے ذریعے جو اعتماد سوات کی عوام نے ہم پر کیا، اس اعتماد کو بحالی کے لیے ہم نے وہ کام کیا. اور آج سوات میں جو امن ہے یہ ہماری پارٹی کی ورکروں اور رہنماؤں، ان شہیدوں کی وجہ سے ہے اور ان سیکورٹی فورسز کے شہیدوں کی وجہ سے، ان پولیس اہلکاروں اور سوات کی دیگر عوام نے بھی بہت سی قربانیاں دی ہے. آپ نے دیکھا کہ جس طرح ہم سوات سے نکلے ہیں، وہاں پر جس طریقے سے ہم وقت گزارا ہے، جس طریقے سے ہم نے ادھر لوگوں نے مہمان نوازی کی ہے. لیکن اس دور میں تقریباً وہ لاکھوں لوگ گئے تھے، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ تقریباً 3-4 مہینے میں وہ ایک تاریخ ہے کہ ہم واپس آئے اور یہ صوبائی حکومت اور ہماری ممبران کی کوششوں کی وجہ سے وہ مسئلہ حل ہوا. اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں سوات کے عوام سے
اور اپنے پارٹی کے لوگوں سے جب تک ہم پر سردا رہے تو ہم اپنا ڈیوٹی پورا کریں گے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ اگر ہماری حکومت رہی، اگر ہم پر عوام نے اعتماد کیا تو انشاءاللہ اس سے زیادہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ یہ سوات جو ہمارے اس مٹی کو، اس سرزمین کی، اس پختونخوا کو، اس سوات کی سرزمین کو اپنے ماں کی طرح ہم سمجھتے ہیں، اور اس لیے ہم اس کی مالک ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اس کے گھر کے مالک ہیں اپنے آپ کو. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ پختون کی سیاست، ہم ٹھیک ہے، ہم اس ملک میں مظلوم اور مقبول دیگر قومیت بھی ہماری پارٹی کے رکن ہے، ہماری تنظیم میں ہے، لیکن بنیادی طور پر یہ عام تاثر بھی ہے، اور ہماری پارٹی کی بنیاد بھی، ہماری لیڈرشپ بھی اس خطے سے اس کا تعلق ہے، اور تعلق رہا ہے. جب باچا خان یا ولی خان یا جسپندیار ولی ہے تو ہمارے اس خطے کے پختونوں کی نمائندہ ہے، اور اس کی ایک تاریخی کردار ہے ان لوگوں کی، جو اس بر صغیر میں ان کی سیاست کی اہم کردار ہے، اس ملک کی سیاست میں ان لوگوں کی اہم کردار ہے. اور آج بھی اس ملک میں دہشت گردی کے خلاف جو جنگ ہے وہ صرف عوامی نیشنل پارٹی اور اس کے ساتھ پیپل پارٹی نے بھی اس کے ساتھ قربانیاں دی، اس کی لیڈرشپ بھی اس میں گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو طالبانائزیشن گزری ہے، جو امن قائم ہوا ہے، وہ MP کے بدولت یہاں پہ قائم ہوا ہے؟ بالکل، ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بدولت ہماری حکومت ہے. اگر ہماری حکومت نہیں ہوتی، دوسرے سابق لوگوں کی جو حکومت تھی تو ان لوگوں نے اس بات کو بارود کا ڈیرا بنایا ہے، اس ملکن ڈویژن کو، اس ملک کو بارود کا ڈیرا بنا دیا. کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہاں سے IDPs ہو گئے تھے، نیچے گئے ہوئے تھے، تو وہ بھی ان لوگوں MP کا کارنامہ تھا. تو اس کے حوالے سے آپ کیا کہیں؟ نہیں، جہاں تک آپریشن ہوتے ہیں، جہاں پر یہ حالات پیدا ہوتے ہیں تو اس پر مجبوراً لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ افغانستان میں کیا ہوا ہے، یہ دوسرے ممالک میں اس طرح کیا ہو رہا ہے، جہاں پر اس طرح حالات پیدا یہ حالات جس لوگوں نے پیدا کیے، یہ مشرف اور ان کے ساتھیوں نے پیدا کیے، اس وقت MMA کی گورنمنٹ نے پیدا کیا، یہ ہمارا پیدا کردہ نہیں تھا. ہم جب آئے تو ادھر یہ حالات تھے، تو ہم اگر آپریشن کرتے لوگ نہ نکلتے تھے، نہ نکلوا رہے تھے، تو کس طرح آپریشن ہوتا تھا؟ پھر تو ایک دہشت گرد ہوتا تھا اور سینکڑوں لوگ عام لوگ شہید ہو جاتے تھے. تو یہ تو غلط بات ہے. اس لیے یہ تو نہ کوئی مانتا ہے اور نہ اس میں کوئی لاجک ہے کہ ہماری وجہ سے ہمارے وہاں ٹھیک ہے، ہماری حکومت تھی کہ ہم نے کہا کہ بحالی اس کے باوجود نہیں ہوتے کہ اگر ہم گھر پر رہے تو ہم نے وہ لوگوں نے وہ قربانیاں دی، لیکن امن بحال ہوا ہے. یہ نہیں ہے دوسرے علاقوں میں ابھی تک اس طرح نہیں ہے، باجوڑا اور دوسری ایجنسیوں میں بھی ہے جو مرکز کے سے اس کے تعلق ہے. جو دوسری پارٹی والے ہیں اس کا کہنا بھی کچھ اس طرح کا ہے کہ خالی یعنی امن کے نام پہ لوگوں کو ورغلا کر اور ان سے ووٹ لے کر اربوں کا کرپشن وغیرہ اس طرح کیا. تو اس کے حوالے سے آپ کیا بتائیں گے؟ یہ ہے کہ کرپشن تو اس ملک میں میرے خیال میں ہر ایک پر لگتی ہے. تو اس بدقسمتی ہم جس ملک میں رہتے ہیں، میرے نظر میں تو اس میں کوئی ایک ادارہ بھی نہیں ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اس پر کوئی کرپشن نہیں ہے. بنیادی طور پر بعض لوگ، بعض طبقے، بعض اداروں کی سازش ہے، یہ کوشش ہے کہ سیاسی لوگوں پر کرپشن کی الزام لگا دیں. جہاں تک اس ملک کے دیگر ادارے ہیں جن لوگوں نے امریت کے دور میں، یہ فوجی حکمرانوں کے دور میں جو کرپشن وغیرہ ہوئی اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتے ہیں، لیکن سیاسی لوگوں پر یہ بدقسمتی ہے کہ لوگ انگلی اٹھاتے ہیں. ہم نے کرپشن، ہمارے ممبران، ہمارے وزراء بار بار کہتے ہیں کہ اگر کوئی ایک آدمی اٹھے ہمیں بتایا کہ ہم نے کوئی کرپشن کی. ہم نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ سوات میں جو امن کے ساتھ ہم نے جو ترقیاتی کام کی ہے، ابھی سوات میں تقریباً 50 ارب روپوں سے زیادہ ترقیاتی کام ہو رہی ہے. یہ میرے خیال میں سوات کی 60 سال تاریخ لے اٹھا رہے ہیں، پاکستان کی 65 سال اور اس 4 سال کی تاریخ اٹھا دیں تو میرے خیال میں سب سے زیادہ کام اس دور میں ہوئی. 50 ارب روپے سے زیادہ کام ہوئے. جہاں تک کرپشن کی صوبائی حکومت کی بھی طرف سے بھی، یہ تو باہر ڈونرز ہے، اس کے ذریعے ہو رہا ہے کہ صوبائی حکومت پر اعتماد کرتے ہیں. صوبائی حکومت مرکزی حکومت سے معاہدے نہیں کہ صوبائی حکومت کی سے معاہدے، لیکن ان لوگوں کے ذریعے ہم کروا رہے ہیں اور ان لوگوں کی ہاتھ پر کروائے ہیں. کرپشن اگر اداروں میں اندر ہوتا ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ تمام ملک میں نہیں ہے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ذاتی طور پر ہماری پارٹی کی کسی رکن پر یا ہماری پارٹی کی کسی وزیر یا ممبر کے کہنے پر بعض لوگ آپ ویسے ہی ولولہ کہہ رہے تھے. بعض لوگوں کی پوزیشن آپ دیکھ لیں، یہاں پر سیاست بھی کرتے ہیں، یہ ولولی بھی کرتے ہیں، جلد سے جلوس بھی کرتے ہیں، ہم پر الزام لگاتے ہیں. لیکن اس سے کوئی پوچھ لے کہ آپ وہ پارٹی وزیر تھے، سوات کے لیے آپ نے کیا کیا؟ یہ کیا کیا؟ کسی کو ایک ٹرانسفارمر دی، کسی کو ایک میٹر دی، کسی کو ایک سرائی دی،
کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ رشوت کہاں پر، یہ گیس اسٹیشن کا مسئلہ ہے، کم وولٹیج کا مسئلہ ہے، دیگر بہت مسئلے کیا اس نے، اور سواد کے لوگوں کے لیے کیا نہ کروں گا، اور اپنے حلقے کے لیے کچھ نہیں کرتے ہیں. لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا اکثر کہ ایک ممبر قومی اسمبلی یا صوبائی اسمبلی کی رکن اپنے حلقے سے علاوہ دوسرے حلقے میں 1 روپے بھی خرچ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن ہم آج بھی کہتے ہیں، ہمارے ممبر بھی کہتے ہیں کہ کوئی آئے اٹھے کیا ہم پر یہ کہے کہ یار فلانی نے ہم سے نوکری پر پیسے لی، فلانی نے ہم پر اسکیم سے پیسے لی، تو ہم بتا دیں ہم پارٹی میں اس کے خلاف کارروائی کریں گے. لیکن ویسی بات تو میرے اس وقت کی عوام اگر دیکھ لے تو 4 دفعہ یہاں پر مسلم لیگ نے حکومت کی، 3 دفعہ پیپل پارٹی نے یہاں پر سوات کے عوام نے اعتماد کیا، 1 دفعہ ہم پر اعتماد کیا. ان لوگوں کے کردار، ان لوگوں کے ترقیاتی کام، ان لوگوں کے ترقیاتی کام سامنے رکھے اور ہمارے 4 سال کی ترقیاتی کام سامنے رکھے تو پتہ چل جائے گا. سوات کی بنیادی طور پر عام لوگوں کی میں سمجھتا ہوں آج تک وہی اہم ڈیمانڈ نہیں ہے جو ڈیمانڈ تھے بنیادی طور پر کیا تھے. سوات کے عوام کا ڈیمانڈ، اہم یہ ڈیمانڈ یہ تھا کہ ہمارے پاس یونیورسٹی نہیں تھا. 1900 جب پاکستان بنا، سوات پاکستان میں مدغم ہوا تو پہلی دفعہ بھٹو سے آیا، ان نے اعلان کیا کہ ہم نے آپ کے لیے یونیورسٹی کا اعلان کیا. وہ مرحوم گیا، اس کے بعد تمام وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ آئے، سب نے اعلان کیا، کسی نے وعدہ پورا نہیں کیا. یہ تو ہماری حکومت نے پورا کیا. پہلے لوگ پشاور، کراچی وغیرہ کیا کرتے تھے، 20-30 ہزار روپے موجودہ وقت میں ایک اسٹوڈنٹ پر خرچ آتا ہے صرف اپنے کھانے پینے کا. ابھی 50 روپے بھی خرچ نہیں آتا ہے اپنے گاؤں میں، اپنے علاقے میں جو سبق پڑتا ہے. اس طرح کیڈٹ کالج کا مسئلہ ہمارے لیے بہت اہم مسئلہ تھا کہ ہمارے اسٹوڈنٹس پشاور میں بھی نہیں تھا یہ مسئلہ، کوارٹ میں اکثر جاتے تھے. تو وہ کیڈٹ کالج اس دور میں پرسوں سال میں صرف 1 کیڈٹ کالج تھا اور ہمارے سوات کو دیا. تو یہ دارالقضا کا مسئلہ بھی ہمارے لیے 20 سال سے ہر وزیر اعلیٰ تھا یہ مطالبہ کہتے تھے کہ میں یہ کروں گا، لیکن کسی نے نہیں کیا. ہماری حکومت نے یہ کیا. جو ترقیاتی کام ہو رہی ہے وہ ہمارے کریڈٹ ہے. لوگ جب سٹیج پر آ جائے تو ہم دیکھ لیں گے کہ یار ہم نے کیا آپ نے کیا ہم نے خون بھی دیا، ہم نے ترقیاتی کام بھی، آپ لوگوں نے کیا کہ ہمیں بتا رہے. اگر کسی نے کیا تو یہ بتائیں گے پھر. اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ تمام لوگ اگر آپ یہ شو بھی کروا رہے ہیں. آپ عبداللہ صاحب، آپ یہاں پہ سیکرٹری اطلاعات کے عہدے سے ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو یہ 4 سال ہوئے، ان 4 سالوں میں شجرکاری مہم ہوئی ہے؟ شجرکاری مہم تو میرے خیال میں ہمارا جو منسٹر ہے انوائرمنٹ کی جنگلات کی، وہ علی خان، ہو تو میرے خیال میں کچھ سیمینار بھی کیے اور یہاں پر بتایا کہ کچھ اسکیمیں اس نے شروع کیا ہے. خصوص یہ تو شجرکاری تو بہت میرے خیال میں لاکھوں کی کروڑوں کی پودے لگائے، لیکن اس نے 2-3 اسکیم اس نے بتائی ہے 2-3 ہفتے پہلے کہ ایک ہمارے جو پہاڑی علاقہ ہے، ایک بات اس نے کی کہ ایک ڈسٹرکٹ کی مثال دے در کی بالا کی، کہہ رہے تھے کہ ایک در بالا میں سالانہ 8 ارب روپوں کی جنگلات کاٹ رہے ہیں لوگ. یہ بینسوں کے لیے گرم کرنے کے لیے سردیوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن اگر اس کی نظر سے دیکھے تو بہت اس کے ذریعے اس نے ایک اسکیم بنائی کہ آنے والے اس بجٹ میں اس نے ایک اسکیم منظور کی ہے کہ ان لوگوں کو یہ سہولت دیں گے کہ دوسرا متبادل انتظام، وہ بجلی دیں گے، سامان دیں گے، دیگر ذریعے دیں گے اور اس طرح پودے لگائیں گے. جو اقتصادی اور معاشی حالات ہے. دوسرا یہ میں سمجھتا ہوں کہ واقعی روپے کی قدر کو دیکھو، ڈالر کی قدر بہت زیادہ ہوئی اس دور. لیکن میرے خیال میں حساب کتاب کر رہا تھا کچھ دنوں پہلے ایک دوست کے ساتھ کہ تقریباً یہ 10-15 سال میں جو مہنگائی ہوئی ہے 10-15 سال میں، ہمارے تو یہ نہیں ہے کہ اس دور میں ہوئی، لیکن میرے خیال میں پہلے دور سے مشرف کے دور میں زیادہ ہوئی. مشرف کے دور سے اس دور میں بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہنگائی زیادہ ہوئی. مشرف کے دور میں ڈالر کی قیمت روپے کے حساب سے 65 اور 67 کے بیچ تھی، ابھی 95 تک پہنچ گئی. اس کے حوالے سے ہاں، تو میں تو خیر اقتصادی لحاظ سے ماہر نہیں ہوں کہ اس پر بات کروں، لیکن میرے خیال میں اس واقعی 10-15 سال میں جو مہنگائی ہوئی ہے بہت زیادہ ہے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک میں جو حالات ہے، خصوصاً ملک میں جو حالات ہے
جو ٹیررزم کی جو حالات ہے، یہ دنیا میں ہمارے خلاف جو میسج جا رہا ہے، ہمارے خلاف اس ملک کے خصوصاً پختونوں کے خلاف جو ٹیررزم کے حوالے سے جو میسج جا رہی ہے، اور مہنگائی دنیا جو ہم پر اعتماد کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، ہمارے خلاف جو اقتصادی اور معاشی لحاظ سے وہ تعاون نہیں کر رہے ہیں، دنیا جو ہونا چاہتے یہ چاہیے کہ ہمارے ملک، ہمارے خطہ اور ہمارے صوبہ ملک کے لیے، دنیا کے لیے، امن کے لیے جو قربانیاں دے رہی ہے، ٹیررزم کے خلاف جو جنگ کر رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کے لیے ہماری بہت مدد کیا کرتا تھا کہ ہمارے یہ مسائل حل ہو جائے تاکہ یہ مہنگائی کم ہو جائے. اور مہنگائی واقعی تو بہت اس طرح مسئلہ ہے کہ اس پر کوئی ہونا چاہیے کہ صوبائی حکومت نے خاص کر کے میں سوات کے اور کے بی کے کی بات کروں گا کہ اس لحاظ سے صوبائی حکومت نے جو پختونوں کی حکومت ہے اس علاقے کے لیے اور یعنی سارے صوبے کے لیے ایسی کون سی عملی اقدامات کیے تاکہ میں نے آپ سے پہلے بھی شروعات میں ایک کویشچن کی تھی کہ اگر ہماری یہ پشتونوں کی حکومت اگر اگلے یا رہے یا نہ رہے تو دوسری جو حکومت آئے تو یہاں پشتونوں کی جو مشکلات ہے یا جو مہنگائی کی بحرانیں آ رہی ہے اس میں ان کو جو ریلیف ہے شاید وہ ملے. اس کے حوالے سے ہمارے این پی حکومت نے کیا ہم نے جو خصوصی طور پر بے روزگاری کے لیے اور معاشی حالات کم کرنے کے لیے بعض اقدامات کی ہماری صوبائی حکومت نے، اس طرح کے بادشاہ خان روزگار اسکیم جو ایک سیاست سے بالاتر ہے، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام، اس طرح ایک ہنرمند لوگوں کے لیے ایک اسکیم تقریباً 1 ارب روپے سے زیادہ اس کے لیے رکھی ہے اس بجٹ میں. اس طرح جو ہے ہم نے تعلیمی بجٹ میں تقریباً دگنا کر دیا ہے. ہم نے تعلیمی بجٹ میں یہ 3-4 اسکیمیں بھی رکھ دی ہے. ایک یہ ہے کہ ایک ستور معشومان ایک نام سے ایک پروگرام ہے، جو طالب علم اپنے اسکول میں اچھی پوزیشن لیتا ہے، اچھی نمبر لیتی ہے، اس کے لیے حکومت ماہانہ میٹرک کے طالب علم کے لیے 10,000 روپے ماہانہ دیتے ہیں اور ایف ایس سی کی طالب علم کے لیے 15,000 روپے ماہانہ دیتے ہیں. ایک اسکیم یہ ہے. دوسرا اسکیم یہ ہے کہ روخانہ پختونخوا، وہ اسکیم جو ہے ان طالب علموں کے لیے ہے جہاں ہمارے پسماندہ علاقے ہے، پہاڑی ہے، وہاں پر نہ مڈل اسکول ہے، نہ ہائی اسکول ہے، نہ گرلز اسکول ہے، نہ عام لڑکیوں کے اسکول ہے. تو اس کے لیے ایک پروگرام بنایا ہے. اس کے لیے جہاں پر یہ سرکاری تعلیمی ادارے نہیں ہے تو پرائیویٹ اداروں سے حکومت سے بات کی اور اس میں پیسے رکھے ہے کہ اس لڑکوں کے اور لڑکیوں کی فیس جو ہے وہ حکومت ادا کرتے ہیں. یہ بھی ایک. دوسرا یہ کہ بعض لوگ کہتے تھے کہ یار ادھر سوات میں ٹیکس لگائے گا، یہ ہوگا یہ ہوگا. آپ لوگوں نے دیکھا کہ سوات میں کوئی ٹیکس نہیں لگایا. ادھر 2-3 ایسے نام نہاد تنظیم اور لیڈر ہے جو لوگوں کو بلوا کر غلط بیانی کر رہے ہیں، وہ بھی ثابت ہو گیا. دوسرا یہ کہ ہم نے ملکن ڈویژن کے لیے خصوصاً سوات کی ممبران کی کوششوں سے ملکن ڈویژن میں ایک صنعتی زون اس بجٹ میں آیا ہے، فری صنعتی زون آیا ہے اور جلد ہی وہ ملکن ڈویژن میں ایک جگہ لیں گے اور وہاں پر یہ صنعتی زون قائم ہو جائے گا. اس سے بے روزگاری میں کم از کم کمی آئے گی. آئندہ کا جو عمل ہے یعنی عوام کیا این پی پہ اعتماد کر لے گا؟ اس لیے اعتماد کرے گا ہماری حکومت کہ ہم نے منافقت نہیں کی. سابقہ دور میں جس نے پاکستان کے نام پر ووٹ لیا سوات کے لیے کیا مسلم لیگ نے، جس نے غریب کے نام پر ووٹ لیا سوات کے لیے کیا کہ پختونوں کے لیے کیا، جس نے مذہب کے نام پر ووٹ لیا وہ اس نے کیا اپنے عمل میں کردار میں اپنے آپ میں بھی وہ لاگو نہیں کر سکتا. ہم نے یہ کیا کہ ہم نے امن کی خاطر ووٹ لیا، امن کے نام پر ووٹ لیا، اپنے خون دے کر امن قائم کیا. دوسرا ترقیاتی کام کی. ہم نے 9,000 آدمیوں کو 9,000 لوگوں کو سوات میں نوکریاں دلائی. 9,000 یہ میرے خیال میں سوات کی تاریخ اٹھا دے 60 سال میں کسی نے 9,000 لوگوں کو نوکریاں نہیں دی. یہ ہم نے بے روزگاری ختم کرنے کے لیے اقدامات اٹھائے. ہم نے کمیونٹی پولیس بنائی، ہم نے پولیس کی تعداد بھی بڑھا دی، ان کی تنخواہ بھی بڑھا دی. تو یہ ہمارے کریڈٹ ہے. ہم نے اسپتال میں ادھر بہت مسئلہ ہوتا تھا MRI مشین کا، کروڑوں روپے کا مشین لگایا، آپ لوگوں نے دیکھا ہے ادھر بنگورہ میں. اس طرح دیگر بہت سے مسائل ہے، بہت سی مشکلات تھے. یہ روڈوں کا مسئلہ تھا، دیگر پولوں کا مسئلہ تھا.
ہماری تو بدقسمتی یہ تھی، ایک طرف تو ٹیررزم کی وجہ سے اس وقت تباہ برباد ہو چکی ہے، دوسری طرف 100 سال کی جو ترقیاتی کام ہوئی 100 سال سے وہ سب فلڈ کی وجہ سے وہ خراب ہوئی، ہم لوگوں نے دیکھا ہے۔ اس کے باوجود وہ مہینوں میں اس پر ہم نے کام بھی شروع کیا، عملی طور پر وہ کام تقریباً جہاں پر بعض علاقوں میں مکمل ہو چکی تھی ہوئے، اب بعض جاری ہے، لیکن یہ ہمارا کریڈٹ ہے کہ کم از کم اس کو ہم نے اس کا مقابلہ بھی کیا اور عملی طور پر کام بھی کیا، اور ہمیں امید ہے کہ عوام ہم پر اعتماد اس لے کر کے ہم نے عوام کے ساتھ بے وفائی نہیں کی، ہم نے عوام کے ساتھ بیٹھے، ہم نے جان کی قربانیاں دی، ہم نے جان کی قربانیاں بھی دی، خون بھی دیا اور ترقیاتی کام بھی کی۔ ہمیں بتا دیں لوگ کے عام مطالبہ کیا تھے، سوات کے عوام کے مطالبہ کیا تھے عام لوگوں کی۔ یہ ایک دوسری مسئلہ تو بجلی کا، اور ایک طرف تو وہ مسئلہ بھی ہے، تمام ملک کا مسئلہ ہے، بے روزگاری کا مسئلہ بھی تمام ملک ہے، مہنگائی کا مسئلہ تمام ملک کا ہے۔ ہم نے بجلی کے حوالے سے تقریباً ایک پروجیکٹ کا افتتاح ہوا درال پوڑ کا، دوسرا مٹلتان کا بھی میرے خیال میں اس مہینے میں افتتاح ہو رہی ہے، تقریباً 20-25 ارب روپوں کا اسکیم ہے، اور آنے والے دور میں کم از کم سوات اور ملکہ ڈویژنوں کی اس کی سہولت عوام کی بہت پیدا ہوگی اس بجلی سے۔ یہ 18ویں ترمیم کی ہماری کوششوں کے بعد لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا، ہم کہتے ہیں کہ یہ پاکستان بننے کے بعد ہمارے مطالبات تھے، صوبائی خود مختاری ہمارا مطالبہ تھا، کنکر انگلس ختم کرنے کی ہمارا مطالبہ تھا، صوبوں کو خود مختاری دینا ہمارا مطالبہ تھا، صوبے کے نام کو تبدیل کرنا اور اس کو پختونخوا رکھنا یہ ہمارا مطالبہ تھا۔ یہ کسی اور پارٹی کا مطالبہ لوگوں کو تو ابھی بھی بہت ناپسند ہے، لیکن اس کی مجبوری ہے وہ اس کو پختونخوا کہیں گے، اور آنے والے دور میں آنے والے وقت میں انشاءاللہ اور بھی کامیابی انشاءاللہ ہم حاصل کریں گے عوام کے تعاون سے۔ جو ہمارے صوبائی وزیر جنگلات واجد علی خان ہے اور دوسری پارٹی نون کی جو سربراہ یعنی ممبر جو بھی ہے وہ امیر مقام صاحب، ان کے بیچ آج کل جو یعنی باتوں کی جنگ لڑ اٹھی ہے، تو اس کے حوالے سے آپ بتائیے وجہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے؟ یہ ایک طرف ایک سیاسی بات ہوتی ہے ہر ایک پارٹی کی، ہم پر سر اقتدار ہے، لوگ ہم پر تنقید بھی کریں گے، تعمیری تنقید بھی کریں گے، مثبت تنقید بھی کریں گے، لیکن میرے دور میں سوئی گیس کے پائپ جو میں نے بچھائے ہوئے ہیں میں نے اٹھا کے گاڑی میں نیچے کی طرف لے کے گئے تھے اور ہم نے پھر واپس کر دیا، اس کے حوالے سے آپ ٹھیک ہے، یہ بات آپ نے اچھی کی ہے، لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کسی محفل میں آئے یا کسی چینل پہ آئے ہمارے ساتھ بیٹھے یا کسی ہماری پارٹی کی دوسرے لوگ اکثر کہتے ہیں کہ میں پلانے کے قابل نہیں ہوں، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ وہ، میں اس کو سیاسی نابالغ کہتا ہوں، ان کی سیاسی عمر اتنی نہیں ہے جتنی پارٹی اس نے تبدیل کی ہے، لیکن اس کو یہ پتہ بھی نہیں ہے یا لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ اپنے شنگلے کے لیے کام نہیں کر سکتے اس بات کے لیے کرتے ہیں۔ یہ عجیب آدمی ہے، اور اس سویگیس کا وزیر نہیں تھا، وزیر بجلی تھا، پانی و بجلی تھا، اور یہ کام سویگیس میں یہ کرتے ہیں، تو یہ اپنے اگر اربوں روپے ادھر خرچ کر دیتے ہیں تو شنگلے میں کیوں نہیں خرچ کر دیتے، اپنے حلقے میں کیوں کرتے؟ تو ادھر کمی بنے تھے، اگر یہ ادھر قاری باعث کہتے ہیں کہ میں نے کیا تو ٹھیک ہے، اگر سینیٹر صاحب کہتے تھے کہ میں نے کیا تو ٹھیک ہے، اگر آج کاکی خان کہہ رہے کہ میں نے کیا، این پی والا کہے کہ ہم نے کیا، تو اس لیے کہ اس کی ممبر ہے، تو یہ وزیر تو نہیں تھے سوئی گیس کی۔ یہ آج جو سوئی گیس کا جیل بچا رہے ہیں تمام سوات حلقے میں، سوات میں یہ بھی کوشش ہو رہی ہے، یہ ہماری پارٹی کی، ہماری ممبران کی، ہمارے ایم این اے کی کوششوں کی وجہ سے ہو رہی ہے، یہ منافقت کی وہ لوگ کرے۔ یہ ایک آدمی اپنے 1 روپے بھی کوئی دوسرے حلقے میں خرچ نہیں کر سکتے ہیں، اگر مشرف نے اس کے لیے کچھ کیا تو یہ وزیر تھا، تو بجلی کے حوالے سے کوئی اہم پروجیکٹ بتا دے جی ہاں میں نے یہ پلان ہے پروجیکٹ، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ سمجھیں گے کہ یار یہ وزیر تھا ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو گیس کا وزیر نہیں تھا تو کس لیے لے کے، یہ منافقت کی ہے، سیاست کی ہے، حد ہوتی ہے۔ اور جہاں تک اس کی اور ہمارے جھگڑے کی بات اس کے ایک نام نہاد ساتھی ہے، اس نے ایک اشتہار پہلے تو اس نے بیان دیا کہ پلانے نے کرپشن کی، تو اس نے ہماری پارٹی کے وزیر نے اس کو چیلنج کیا، بولا تو یہ چاہیے تھے کہ آ جاتے، خود آ جاتے یا اپنے نمائندہ کو بھیج دے کہ یار ہم نے یہ بات کی اور ہمارے پاس ثبوت ہے، تو کہتے کو استعفا رہتے۔ دوسری کہ ایک نام نہاد شخص جو اپنے آپ کو صدر بتا دیتے ہیں تاجر کی، لیکن میرے خیال میں تاجر کا کوئی صدر اس لیے نہیں ہے کہ 5-6 تنظیمیں اور ایک آپ نے کہتے ہیں کہ میں صدر ہوں۔ آج کل تو میرے خیال میں وہ اس اجری کا نوکر ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہے وہ کہہ رہے تھے کہ پلانے کو چہرہ کو، پلانے کو روٹی رکھو، اور پارٹی کی جلد سے جلوس سے بھی اس کو نکلوا دیا جہاں تک ہماری معلومات ہے، اور جو اشتہار دیا تھا اس پر ہمارا ریئیکشن رہا ہے۔ اس کے بعد اس کی ایک جرگہ آیا ہمارے پاس
مسلم لیگ کے اہم شخصیاتوں کا ایک جرگہ آیا، واحد علی خان کے گھر آیا اور یہ بتایا کہ یہ اشتہار نہ ہماری پارٹی کا ہے، نہ امیر مقام نے وہ دیا ہے، نہ ہمارے کسی شخص نے دیا، یہ اس کا ذاتی پہلے اس آدمی کیا، اس کے خلاف ہم کارروائی کریں گے۔ اس کے بعد جو یہ قدیانیوں میں کرائی، اس کے بعد ہم خاموش ہوئے کہ یہ سیاسی بات تھی اور ختم ہوئی، ایک آدمی کے وہ اس کے اتنا حیثیت بھی نہیں تھا۔ تو اس مسئلہ ایک اس وجہ سے اٹھا، اور اس کے بعد ابھی تک میرے خیال میں اس نے جو بیان دیا، خود اس کی لیڈر نے مقام صاحب نے جو بیان دیا کہ ہمارے ہم تمام ورکروں سے کہیں گے، اور اس کے بعد مجھے فون بھی اس کے ایک ساتھی کے ذریعے کیا کہ فلانا بیان میں نے دیا، کہ فلاں ساتھیوں سے بھی کہا کہ اس طرح بیان آئندہ نہ دیں، اور میں نے پہلے بھی وہ بیان نہیں دیا۔ تو سیاست میں اگر لوگ بات کرتے ٹھیک ہے، لیکن ذاتیات اگر کچھ کریں تو کمزوریاں بہت سے لوگوں میں ہوتے ہیں، بہت سے انسانوں میں ہوتے ہیں، پارٹیوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ذاتیات پر اترنا نہیں چاہیے۔ ابھی اگر دیکھا جائے تو الیکشن قریب تھوڑی عرصے بعد آ رہا ہے سر پہ، تو زیادہ تر پارٹی جلسے جلوسوں میں نکلے، لیکن ANP کا کچھ اس طرح کا کارروائی نہیں دکھائی دے رہا، تو وجہ کیا ہے؟ یہ تو آپ نے جگہ ہے، لیکن سوات میں ہمارے تمام، آپ کو پتہ ہے کہ یہ وہی حکومت نہیں ہے، جو وہی ممبران نے جو پہلے ہوا کرتے تھے، جو وہی حالات نہیں ہے جو ہم بازاروں میں گھومتے ہیں یا سڑکوں میں گھومتے ہیں یا جلسے جلوس میں اس طرح گھوم سکتے ہیں۔ ہم دیر مخصوص انداز میں ہمارے لوگ آتے ہیں، اپنے پروگرام کرتے ہیں، یہ ہماری مجبوری، حالات کی مجبوری ہے، ہمارے پیچھے لوگ لگے ہوئے آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم نے سوات کی تاریخ میں بہت بڑا جلسہ کیا کراچی گراؤنڈ میں، ابھی تک کسی نے وہ جلسہ نہیں کیا، اگر کسی نے کیا تو آئندہ کریں گے، پتہ نہیں کہ کر سکتے یا نہیں، لیکن ہمارے پروگرام جاری ہے۔ یہ الیکشن کا سال ہے، اب تو حکومتی پارٹی ہے، ہم برسردار پارٹی ہے، وہی لوگ جو اپوزیشن میں وہ زیادہ جلسے و جلوس کریں گے، لیکن انشاءاللہ جب وقت آئے گا تو سوات کے عوام ہم سٹیجوں پر آئیں گے، وہ آئیں گے، میڈیا کے پاس آئیں گے تو بتائیں گے کہ ہم نے کیا، اپنے اعمال بتائیں گے، اور وہی لوگ اپنے اعمال اور پروگرام بتائیں گے۔ آپ ANP کے پلیٹ فارم سے عوام کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں ANP کی طرف سے یہ میسج دینا چاہتا ہوں سوات کے تمام لوگوں سے، تمام پشتونوں سے، تمام علاقے کے لوگوں سے، تمام یہاں بسنے والوں سے کہ سوات جو ہے یہ ہمارے گھر ہے، ہمارے سرزمین ہے، یہ تمام میں ANP سے اگر تعلق رکھتا ہوں، لیکن یہ تمام پارٹیوں کا مشترکہ گھر ہے۔ یہ تمام لوگوں پر یہ فرض ہوتا ہے کہ ہم سوات کے دوسرے علاقوں سے بالاتر ہو کر یہاں پر وہ سیاست نہیں کرے ذاتیات کی، اور کوشش یہ کرے کہ ایک تعمیری تنقید جو بھی حکمران ہو، اگر ہم ہے، اگر پرسوں کوئی اور آئے گا تو ایک تعمیری تنقید کے ذریعے، ایک تعمیری سوچ کے ذریعے وہ لوگوں کو تنقید کرے، اور اپنے پروگرام کے ذریعے ایک مثبت، ایک تقریبی نہیں بلکہ ایک تعمیری سوچ کے ذریعے اپنے پروگرام اور پارٹی کے منشور کے ذریعے آگے نکلانا چاہیے۔ اور یہ تمام پختونوں جو اس وقت اس حالات میں جو ایک تاریخی دور سے پختون قوم گزر رہی ہے، سوات کی عوام گزر رہی ہے، اس تاریخی دور میں اس تاریخی کردار ادا کرنا تمام بحیثیت قوم یوسفزئی، تقریباً تمام لوگ ادھر یوسفزئی رہتے ہیں، تمام یوسفزئی قبیلے کو میں اپیل کرتا ہوں کہ تمام لوگ پارٹی سے بالاتر ہو کر ایک مثبت تعمیری سوچ کے ذریعے سوات کے مسائل، سوات کی تعمیر و ترقی کے لیے اکٹھے ہو کر کام کریں۔